تاجدار امامت و ولایت کی یہ بہترین وصیت جو ہمارے لیے اور ہماری زندگی، اگر اسی وصیت کے جو چند جملے ہیں انہی کے اوپر بھی ہم عمل کریں تو ہماری بہترین زندگی، خوبصورت ترین زندگی گزرے گی۔ دنیا میں بھی آپ بہترین زندگی، خوبصورت ترین زندگی، مطمئن ترین زندگی گزاریں گے، آخرت میں تو نجات ہی نجات ہے، آخرت میں سعادت ہی سعادت ہے اگر اسی ایک وصیت کے چند جملوں پر ہم عمل کریں۔ نمبر 1، تقوی الہی اختیار کریں۔ نمبر 2، اپنے دینی معاملات میں پرہیزگاری سے کام لے لیں۔ نمبر 3، جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے کریں، اللہ کے لیے ہو، اور جو بولتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ سچ بولیں، جھوٹ سے کام نہ لیں یہ، اور امانت میں خیانت نہ کریں۔ کسی نے آپ کو امانت رکھا آپ کے پاس تو اس میں خیانت نہ کریں۔ اب اس امانت میں بہت سی چیزیں ہیں، مالی امانت، جانی امانت، قولی امانت، یہ تمام امانتیں ہیں۔ یعنی آپ کے پاس کسی نے ایک بات کہی ہے، اپنی کوئی یعنی سمجھو کہ کوئی راز کی بات آپ کے پاس کہی ہے کہ بھائی آپ دوست ہیں اس کے، آپ جو ہے اس کے جاننے والے ہیں، اس کو افشا نہ کریں۔ یہ بددیانتی، بدامانتی ہے۔ یہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بات کہے نا، جب تک دوسرے کے پاس نہ بتائیں میرا پیٹ میں درد رہتا ہے، پیٹ میں درد ہوتا ہے، جب تک جا کے دوسرے کے پاس نہ بتائیں۔ یقین کریں اتنے بڑے غذا ہضم کرتے ہیں، ہاں صبح شام کھاتے ہیں، وہ ہضم ہوتا ہے، لیکن ایک بات ہضم نہیں ہوتی۔ وہ بات کیا ہے؟ دوست نے بتایا ہے، نہ بتاؤ کہتے ہوئے بتایا ہے۔ وہ کہیں گا نہیں نہیں نہیں، اور کسی کے پاس تو میرا سر کٹ جائے، میں نے نہیں بتانا ہے، یہ کہے گا۔ ہاں وہ کہے گا کہ آپ میرے دوست ہیں، آپ میرے یعنی اطمینان بخش اور مطمئن میرے دوست ہیں، لہٰذا یہ بات جو ہے وہ نہ بتائیں، قابل اعتماد میرا جو ہے دوست ہیں، آپ نہ بتائیں۔ تو پھر جو ہے وہ جو بات کہہ کر یوں اٹھ کے چلا جائے نا، تو اس وقت ہی جو ہے وہ سوچتا ہے سب سے پہلے کس کے پاس بتاؤں، یہ بات جو ہے سب سے پہلے کس کے۔ یہ ہیں امراض انسان کے جو روحانی جو امراض ہے نا، یہی ہے انسان، اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ کیا ہے، پستی کی طرف جاتا ہے، پستی کی طرف انہی چیزوں سے جاتا ہے۔ بسا کر نماز بھی پڑھتے ہیں، واجبات کے بھی پابند ہیں، واجبات کے لیے بھی دوڑتے ہیں، لیکن ایک طرف جو ہے وہ دیکھا جائے تو اس میں اندر یہ کمزوریاں پائی جاتی ہیں، کمیاں پائی جاتی ہیں۔ یعنی مومن اور مکتب اہل بیت کا پیروکار وہ ہیں جو ان تمام برائیوں سے جو ہے اپنا آپ کو دور کیا ہے۔ اس کا سر کٹ جائے، امانت پہ خیانت کبھی نہیں کرتا ہے۔ یہ بھی ایک امانت ہے، اس نے جو آپ کے پاس بات رکھی ہے، ایک بات جو ہے وہ آپ کے پاس جو ہے رکھی ہے نا، وہ امانت ہے، آپ امین ہیں، اس کو امانت کے طور پر محفوظ رکھیں۔ کسی کے وہاں جا کے وہ بات نہ بتائیں کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ اس کی عزت داؤ پہ لگ جائیں، اس بندے کی عزت جو ہے وہ داؤ پہ لگے، اس کی پکڑی جو ہے اچھالی جائیں آپ کے کہنے کی وجہ سے۔ یہ ہیں، اس لیے 11ویں تاجدار امامت و ولایت نے فرمایا کہ اب امانت کی حفاظت کریں۔ اگر تو مومن ہے، ہمارے ماننے والوں میں سے ہیں، ہمارے پیروکار ہیں، تو یاد رکھو ایک یہ عادت جو ہے وہ آپ سے ترک ہونا چاہیے کہ امانت پہ خیانت کرنا۔ خائن امانت نہ بنے، حافظ امانت بنے، امانت دار بنے۔
جب امانت دار ہوں گے تو لازماً آج دوسری کی عزت کے خیال رکھیں گے تو آپ کی عزت محفوظ رہے گی. آپ اگر کسی دوسرے کی عزت کی خیال رکھیں گے نا تو آپ کی عزت محفوظ رہے گی. اگر دوسرے کی عزت کی خیال نہیں رکھیں گے تو پھر آپ کی عزت بھی محفوظ نہیں رہے گی. اس لیے جو ہے روایات میں فرمایا امانتوں کو صحیح طرح ادا کرو، اگر انبیاء کے اولاد کے قاتل ہی کیوں نہ ہو اس کو امانت دے دو، اس کی امانت. تو مطلب کیا ہوا ہے؟ اگر شمر نے بھی آپ کے پاس امانت رکھی ہے نا، فرض کرے شمر جیسا انسان نے بھی امانت رکھی ہے تو آپ محمد اور آل محمد کے ماننے والے ہیں تو اس کی امانت جو ہے پلٹاؤ، امانت پہ خیانت نہ کرو. یہ نہ کہو کہ یہ قاتل امام حسین ہے، نہیں، اس وقت آپ امین ہیں اور اپنی امانت کو اس تک پلٹا دیں. سب سے معاشرے میں بہت سی برائیاں جو ہے اسی سے جنم لیتی ہے، امانت پہ خیانت کرنا. اور انسان دوسرا مسئلہ یہ ہے لوگوں کے نظروں میں گر جاتا ہے، بد اعتماد ہوتا ہے. وہ انسان بد اعتماد ہوتا ہے، کوئی بھی اعتماد نہیں کرتا اس کے اوپر. وہ یہ کہتے ہیں کہ یعنی وہی بندہ کہے گا یار یہ اتنا جو ہے وہ بد دیانت اور بد امانت انسان ہے کہ جو میں نے امانت رکھی تھی وہ امانت بھی کی خیانت کی اس نے. اب پیسے ایسے ہیں، بہت سے لوگ جو ہے دوسروں کے پاس پیسے رکھتے ہیں امانت کے طور پر، بعد میں جو ہے وہ کیا ہے جب رجوع کرتا ہے تو نہیں ہے پیسے نہیں ہیں، نہیں دیتا ہے. کئی مہینے کئی سال گزرتے ہیں، بیچارہ دوڑ دوڑ کے جو ہے وہ تھک جاتا ہے، وہ پیسے نہیں ملتے ہیں. آج کہتا ہے کل کہتا ہے، آج کہتا ہے کل کہتا ہے. یہ بد دیانت اور بد امانتی ہے. یہ ایک مومن، ایک شیعہ علی امام حسن عسکری علیہ السلام کا ماننے والا ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کو چاہیے اپنے امام کے اس بہترین اور خوبصورت ترین اس قول پہ عمل کریں کہ امانتوں کو ادا کرو. جس نے بھی تمہارے پاس امانت رکھی ہے وہ آپ امین ہیں، اس امانت کو اس صاحب تک، مالک تک جو ہے وہ اسی طرح پلٹاؤ جس طرح تمہیں دیا ہے، جس طرح تمہیں دیا ہے اسی طرح پلٹاؤ. اور یہی ہے عہدے میں آتا ہے، کرسی میں بیٹھتا ہے، وہ بھی ایک امانت ہے، لوگوں کی امانت ہے. اس سے بھی غلط جو ہے فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. یہ تمام چیزیں ان چیزوں میں جو ہے وہ آ جاتی ہے. پروردگار محمد اور آل محمد کے عزت و عظمت کا واسطہ ہم سب